حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ حضور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کو آزمانا چاہا، جن میں سے ایک برص کا مریض تھا، ایک وہ شخص تھا جس کے سر پر بال نہیں تھے، گنجا تھا، اور ایک وہ شخص تھا جو کہ نابینا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا اور سب سے پہلے وہ فرشتہ برص کے مریض کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں تیری خواہش کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، بتا تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میں جس مرض میں مبتلا ہوں، بس میری خواہش یہ ہے کہ اس مرض سے مجھے چھٹکارا مل جائے، اس مرض سے مجھے نجات مل جائے اور مجھے خوبصورت جلد عطا ہو جائے۔ اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کو خوبصورت جلد عطا ہو گئی، وہ حسین و جمیل ہو گیا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تجھے مال میں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ اس نے ایک اونٹنی دی جو کہ حاملہ تھی، گابن تھی، اس نے اور اس کو دعا دی کہ اللہ رب العالمین تجھے تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ آگے گیا، اس نے دوسرے شخص جو کہ گنجا تھا اور جہاں سے اس کے سر پر بال نہیں تھے، پیپ رسا کرتی تھی، اس نے کہا تیری کی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اس مرض کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس مرض کو مجھ سے دور کر دیا جائے، یہی سب سے بڑی میری خواہش ہے۔ اس فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ مرض اس سے دور ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ مال میں تجھے کیا چیز پسند ہے، میں تجھے وہ بھی دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ اس نے وہ گائے اس کو جو کہ حاملہ گائے تھی وہ اس کو دی اور دعا دی کہ اللہ رب العالمین تجھے تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ اندھے شخص کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بتا تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی خوبصورت حسین و جمیل دنیا کو بنایا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو کتنا حسین بنایا ہے، بس میری اس خواہش کو پورا کر دیا جائے۔ اس نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اس نے پوچھا تجھے مال میں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری پسند ہے۔ اس نے اس کو ایک بکری دی جو کہ حاملہ تھی۔ پھر اس نے اس کو دعا دی کہ اللہ رب العالمین تجھے تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ فرشتہ جو مقرر کیا گیا تھا اس نے دعائیں دیں، اندھے شخص کو بھی دعا دی اور گنجے شخص کو بھی دعا دی، جو شخص برص میں مبتلا تھا اس کو بھی دعا دی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں اتنی کثرت عطا فرمائی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جس کو وادی کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے وادی پوری کی پوری وادی ان کے ریوڑ سے بھر لی، یعنی کہ اونٹوں کا بھی ریوڑ، گائے کا بھی ریوڑ اور بکریوں کا بھی ریوڑ اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا۔ اللہ رب العالمین کس طرح آزماتا ہے، کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی فقیر کر فقر میں آزماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے مال دے کر آزمایا، لیکن وقت گزرتا گیا، اور جب وقت گزرتا گیا اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد اس فرشتے کو اللہ رب العالمین نے پھر بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے اس شخص کے پاس آیا جو کہ ابرص تھا، جس کو برص کا مرض تھا۔ اس سے کہا کہ میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، زیادہ راہ میرے پاس موجود نہیں، میرے لیے تو کچھ کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ اللہ نے تجھے اتنا مال عطا فرمایا، اتنے اونٹوں کی کثرت ہے تیرے پاس، تو ایک اونٹ مجھے دے دے تاکہ میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکوں اور جو بھی میرے پاس غربت و افلاس ہے اس سے ضرورت پوری کر سکوں۔ اس نے کہا کہ میں تجھے اونٹ کیوں دوں، میں تجھے جانتا ہی نہیں، یہ چیزیں، یہ ساری کی ساری دولت، یہ سارا کا سارا مال، یہ تو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے اور تو جس مرض میں مبتلا ہے، فرمایا اس فرشتے نے کہا اگر تو ایسا ہی کہہ رہا ہے جیسے تو نے یہ کہا کہ یہ مجھے وراثت میں ملا ہے، اگر تو سچا ہے تو تجھے مال میں برکت ہو، لیکن اگر تو اپنے قول میں جھوٹا ہے
تو تو جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے۔ یہ بد دعا دے کر وہ فرشتہ آگے چل دیا۔ دوسرے شخص کے پاس جو کہ اقرا تھا، گنجا تھا، اس کے سر سے بال نہیں تھے، پیپ رسا کرتی تھی، لیکن ہوا کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی مالدار کیا۔ اس کے پاس بھی گائے کا مکمل ریوڑ تھا، پوری ایک وادی بھری پڑی تھی، لیکن جب وہ فرشتہ اس کے پاس آیا، اس نے اس سے بھی وہی کہا کہ میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، تو میری مدد کر۔ اس نے کہا میں تیری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک گائے دے دے، تیرے پاس ریوڑ کا ریوڑ موجود ہے، اس میں سے ایک گائے اگر عطا کر دے گا مجھے تو میری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکوں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ سارا کا سارا ریوڑ مجھے تو وراثت میں ملا ہے، میں تجھے کیوں دے دوں؟ اس نے کہا اگر تو سچا ہے تو تجھے برکت نصیب ہو، لیکن اگر تو اپنے قول میں جھوٹا ہے تو تو جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے۔ وہ آگے گیا، اندھے شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں، میں مسافر ہوں، میری مدد کر۔ اس نے کہا اچھا، اللہ رب العالمین نے تجھے ریوڑ عطا فرمایا، تجھے نعمتوں سے سرفراز فرمایا، مالا مال کر دیا۔ اس نے کہا کہ تو کیسا تھا پہلے، تیری آنکھیں واپس لوٹ آئیں، تیری بینائی واپس لوٹ آئی۔ اس نے کہا بے شک یہ سب کچھ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، جو پہاڑوں کے درمیان ریوڑ کا ریوڑ موجود ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں، یہ ساری اللہ کی دین ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ میرا نہیں بلکہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو اس میں سے جتنا چاہے لے جا۔ اس نے کہا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ رب العالمین نے 3 لوگوں کو آزمانا چاہا، 2 اس میں سے ناکام ہو گئے اور 3 اس میں سے تو کامیاب ہو گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائشوں سے نکالے، اور جو ہمیں آزمائشیں ہیں اللہ رب العالمین ان پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا